سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المظلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. میرے بھائیوں، آپ حضرات اس جاڑے کے موسم میں دین کی محبت میں بیٹھے ہیں. اللہ ہماری اس دینی محبت کو قبول فرمائے. ہمارے مخلص گرامی حضرت مولانا محمد مسلم صاحب مفتاح دعامت برکاتہم بہت ہی پرمغز خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائیوں، آپ حضرات کا تجربہ ہوگا، میں وقت کا پورا خیال کر کے تقریر کرتا ہوں. آپ نے 1 گھنٹہ کہا ہے، انشاءاللہ میں ٹائم دیکھ لیتا ہوں. وہ نابینا مقرر کی طرح نہیں ہوں جو ٹائم نہیں دیکھتے، سمجھا؟ ایک بہت اچھے مقرر تھے نابینا، تو وہ تقریر 1 گھنٹے سے ان کی نہ کم ہوتی تھی نہ زیادہ ہوتی تھی. وہ جہاں جاتے 1 گھنٹہ تقریر کرتے، سمجھا؟ اور ٹائم کا اندازہ ان کو کیسے تھا؟ تو وہ اپنے شیروانی کے جیب میں سپاری کا ایسا ٹوک بنا کے رکھتے تھے کہ 1 گھنٹہ میں وہ ختم ہو جاتا، یہ تقریر ختم کر دیتے. 1 گھنٹہ تک چلتا تھا. اتفاق ایسا ہوا، شیروانی ایک روز گندی ہو گئی، اس کو صاف کرنے کے لیے دیا. اس کو لانڈری میں صاف ہونا چاہیے، لیکن اپنے ہی سے چوٹ جو دیا تو اس کا بٹن ٹوٹ گیا. تو اہلیہ نے یہ کیا کہ آدھا بٹن ٹوٹ گیا تھا ان کے جیب میں رکھ دیا. دوسرے دن تقریر کی دعوت تھی. اب تقریر شروع کرنے سے پہلے ان کو منہ میں ٹوک لینا تھا. اتفاق سے وہ بٹن چلا گیا. اب اندازہ لگائیے، سپاری رہے تو ختم ہو جائے، وہ تو بٹن تھا، نہ بٹن ختم ہوتا تھا نہ تقریر بند ہوتی تھی. اس لیے ہم ٹائم دیکھ کر کے تقریر کر رہے ہیں، سمجھا نا؟ آپ زیادہ جو ہے پریشان نہ ہو. بس اتنا ہے کہ محبت کے ساتھ سنیے، دل میں عظمت اور عزت کے ساتھ سنیے گا، محتاج اور طلبگار بن کے سنیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اثرات آپ کے دلوں میں ڈالے گا. سمجھا نا؟ محبت سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، توجہ سے سنیں گے تو باتیں سمجھ میں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بے توجہی سے اگر سنے گا آدمی، معمولی دھیان سے اگر سنے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکت والی نرالی باتیں ہمارے دل و دماغ میں نہیں آ سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر پورا دھیان سے اگر نہیں سنا گیا، ازواج مطہرات کو باتیں سمجھ میں نہیں آئی. معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ تمام بیویاں جمع ہو گئی اور انہوں نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے پیارے ہیں، ہم سب مل کر کے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. کہا بولو. کہا ہم میں جو موجودہ بیویاں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو گزر گئی تھی، ان میں سب سے پہلے انتقال کن کا ہوگا؟ بڑا عجیب سوال کر لیا. سب سے پہلے انتقال کن کا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف توجہ فرمائی، اس لیے کہ آپ دنیا کا کوئی انسان موت کے بارے میں تو جانتا نہیں ہے، کب کس کی موت آئے گی کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے پہلے
बीवियां हैं, सबसे पहले उनकी मौत होगी। अतवलो कुन्ना यदन, ये लफ्ज बुखारी शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तुम में से सबसे लंबा जिनका हाथ होगा वो पहले दुनिया से रुखसत हो जाएगी। अब ये उठ करके अपने अपने कमरे में गई। अब हर एक रस्सी लेकर के, धागा लेकर के अपना अपना हाथ नापना शुरू किया। तो नापना जब शुरू किया तो सबसे लंबा हाथ जो है हजरते सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुआ। आप सबको यकीन हो गया और सब उनकी बड़ी इज्जत करते, बड़ी खातिर करते, बड़ा लिहाज और ख्याल करते। समझा ना कि ये सबसे पहले जाने वाली है अल्लाह के यहाँ, इसलिए इनकी बड़ी इज्जत करो, बड़ा एहतराम करो। नहीं, लेकिन मौत के लिए कौन राजी होता है? आप राजी होते हैं? कलवाही में कितनी मुलाकात होती है हमारी। मौत के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में जिंदगी की ऐसी मोहब्बत दे दी है कि वो मौत से डरता है और डरना भी चाहिए ना। डरने का मतलब ये, अगर सही में डरते हैं तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, एक 70 साल का बुढ़ा, जिंदगी कितनी प्यारी होती है आप अंदाजा लगाइए। 70 साल का बुढ़ा, उसके पास रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं था, लेकिन मजबूत आदमी था, कुछ सेहत थी। वो जंगल से लकड़ियां काट के लाते थे और उसको बेचते थे। तो जुमरात को जो गए तो कहा कि जरा गट्ठर बड़ा कर लेते हैं ताकि जुमा को आना नहीं पड़े। तो बड़ा गट्ठर बना। रास्ते में बड़ी जो है मशक्कत हुई, बड़ा भारी लगा। उन्होंने पटक दिया और कोसने लगे अपने आप को कि 2 रोटी के लिए 70 साल की उम्र में इतनी परेशानी, इस जिंदगी से तो मौत ही हो जाएगी। इतना कहना था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत इजराइल पहुंच गए। कहा अस्सलामु अलैकुम बड़े मियां। कौन का? इजराइल अलैहिस्सलाम ने। कौन है इजराइल अलैहिस्सलाम? बंदे की रूह को निकालने वाले, है ना। अस्सलामु अलैकुम बड़े मियां। किस लिए बुलाए हैं हमको? समझ में आई? उन्होंने कहा ना कि इस जिंदगी से तो मौत हो जाए वही बेहतर है। तो मौत के लिए कौन आएंगे? कौन फरिश्ता आएंगे? हजरत इजराइल आएंगे। कहा हुजूर बड़े मियां काहे के लिए बुलाए थे? कहा ये गट्ठर बहुत भारी है, अल्लाह के वास्ते उठा के मेरे सर पे रख दो। बात समझ में आएगी? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, गट्ठर उठा दिया, वापस चले गए। बताना ये था कि जिंदगी इतनी प्यारी होती है कि अभी तो जिंदगी को कोसने लगे और जब मौत का फरिश्ता आया तो कहा गट्ठर उठा दिया। तो जिंदगी तो सबको प्यारी होती है। तो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में तमाम बीवियों ने समझ लिया कि इनका हाथ चूंकि सबसे ज्यादा लंबा है, सबसे पहले यही दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इत्तेफाक से चंद साल के बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, जो हुजूर की बीवियों में से हैं। अब सब जमा हो गई। आप इतने बड़े नबी, आपके पास वही आती, अल्लाह का हुक्म आता, अल्लाह के इशारे से आप कुछ नहीं बोलते। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब तक अल्लाह का इशारा नहीं होता आपकी जुबान खुलती नहीं। ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा होगा उसका इंतकाल पहले होगा। हम बीवियों में हम सब के सब धागे नाप करके रखे हुए हैं और ये सारे धागे की नाप लेकर के आए हैं। हजरत सौदा यहाँ मौजूद है, आप अपने से नाप लीजिए, देखिए सबसे ज्यादा लंबा हाथ इनका है कि नहीं। कहा बीवियों मेरी बात को
بہت دھیان سے اگر سنے گی اور سمجھنے کی کوشش کرے گی تو محمد کی بات چونکہ اللہ کے اشارے کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے جب تک پوری توجہ کے ساتھ اور پوری گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھے گی تم ایسے ہی بواتے رہو گے، مطلب کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اہل عرب کے نزدیک بولا جاتا ہے لمبے ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے بڑا دل والا، بڑے سخی انسان، سب سے زیادہ خرچ کرنے والا، سخاوت کرنے والا، اللہ کے راہ میں لٹانے والا، دین کی اور دینداروں کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والا، اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا، اس کو لمبے ہاتھ والے کہتے ہیں۔ تو حضرت زینب اتنی سخی تھی، اتنی سخی تھی اور ایک دوسرے کی اتنی مدد کرتی تھی کہ ان کا لقب سیرت کی کتابوں میں عرفی نام ان کا ہو گیا تھا ام المساکین۔ حضرت زینب کا نام ام المساکین، مسکینوں کی مدد کرنے والے، محتاجوں کی مدد کرنے والی، غریبوں کی مدد کرنے والی، یتیموں کی مدد کرنے والی، بیوہ کی مدد کرنے والی، دین کی مدد کرنے والی، دینداروں کی مدد کرنے والی۔ تو میری بیویوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ جس کا دل بڑا ہوگا، سب سے زیادہ جو سخی ہوگی، ان کا ہاتھ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ لمبا ہے۔ حضرت زینب تم سب میں زیادہ سخی تھی، اس لیے اللہ نے پہلے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے اس حدیث کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسے مطلب لیے ہوتی ہے کہ جب تک اس کو توجہ سے، پورے دھیان سے، پوری محبت سے اور پوری محتاجی کے ساتھ نہیں سنیں گے، اس کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے دماغ میں سما نہیں سکتا۔ بات بھائی، اس لیے پوری محبت کے ساتھ باتوں کو سننا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان اپنی حقیقت کو سمجھے، اپنی حیثیت کو سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے، تمام صحابہ جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے؟ وہ کون سا پیڑ ہے، وہ کون سا گاچھ ہے جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے یا مسلمان اس گاچھ کی طرح؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات آ گئی تھی لیکن بڑے بڑے صحابہ خاموش تھے، میں ادب کی وجہ سے کچھ بولنا نہیں چاہ رہا تھا۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو، مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ کھجور کے درخت کی طرح ہونے کا مطلب محدثین نے زبردست تشریح فرمائی اس کی۔ کھجور کے درخت کی طرح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کھجور کے پیڑ میں ایسا اثر ڈالا ہے کہ اگر مریٹھ کی زمین میں اگر بیج کو پھینک دو وہاں بھی وہ گاچھ ہو جاتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر راجستھان کی پتھریلی زمین میں اگر ڈال دو اس کا پودا وہاں بھی نکل آتا ہے، نکلتا ہے کہ نہیں؟ تم اگر اس کو پانی اگر دو تو بھی اس کا پودا ہو جائے گا، پانی نہیں دو گے تو بھی اس کا پودا ہو جائے گا، پیڑ ہو جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے ہوتا ہے نا؟ یہ تجربہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ جہاں پھینک دو اس کا بیج، گنورا پر پھینک دو وہ جنم جائے گا، گاچھ ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ دیکھو، اس کا پھل بھی کامیاب، اس کی گٹھلی بھی کامیاب، اس کے پتے بھی کامیاب، اور اس کے بعد اگر سوکھ جائے تو اس کو کاٹ کر کے تم گھر میں بھی لگا سکتے ہو۔ یعنی
یہ زندگی کے اندر بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب نہیں. یہاں تک کہ مسجد نبوی جب بنی تو سب سے پہلے چھاونی اور اس کا دھرم جو ہے وہ کھجور کا ہی تو دیا گیا تھا. فرمایا لوگوں مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہے وہ لہلہا اٹھتا ہے کھجور کی طرح. وہ اپنی شان کے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنی دینداری کے ساتھ رہتا ہے، وہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ رہتا ہے، وہ نماز کے ساتھ رہتا ہے، وہ اسلام کے ساتھ رہتا ہے، وہ اسلامی لباس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اسلامی شکل و صورت کے اعتبار سے اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ مسلمان کی شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بتایا اور فرمایا جس طرح کھجور کا پودا، کھجور کا پیڑ ہر حال میں نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. مسلمانوں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. اے لوگوں کھجور اگر زندہ اگر ہے تو بھی وہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس کی زندگی ختم ہو جائے تو بھی وہ فائدہ پہنچا کے جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی مثال کھجور کی طرح دی ہے. زندہ اگر رہو تو بھی مفید اور فائدہ پہنچانے والا بن کے رہو، اور اس دنیا سے اگر جاؤ کوئی ایسا کام کر کے جاؤ جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا رہے. آئی کہ نہیں آئی؟ میں آسان بات کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آسانی سے آ سکے. تو یہ پہلے ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھجور کے درخت کی طرح بنایا، اور کھجور کا درخت ہر حال میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور جہاں اس کو رکھ دو وہ اپنی شان کے ساتھ رہتا ہے. ہم جس آبادی میں رہیں گے، جس محلے میں رہیں گے، جس پنچایت میں رہیں گے، جس وارڈ میں رہیں گے، انشاءاللہ اسلامی شان کے ساتھ رہیں گے، اور زندگی میں بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی لوگ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کارنامے سے اور ہماری خدمات سے ہم کو یاد کرتے رہیں گے. یہ مثال دے کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ. نقصان کی بات تو الگ، ہم سب کے سب ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے بنیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ. لوگوں دین صرف ٹوپی کا نام نہیں ہے، دین صرف داڑھی کا نام نہیں ہے، دین صرف کرتا پاجامہ اور اس لباس کا نام نہیں ہے. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء کی بڑی معتبر جماعت یہاں موجود ہے، الدین النصیحہ. دین تو ایک دوسرے کی بھلائی اور خیرخواہی کا نام، اور جس میں ایک دوسرے کی بھلائی نہیں، ایک دوسرے کی خیرخواہی نہیں، ایک دوسروں کو نفع پہنچانے کا اور اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے، اے لوگوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مکمل دیندار کبھی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کریں گے ایسا. میرے پیارے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک رکعت میں 2-2 گھنٹے لگ جاتے تھے، یہاں تک کہ مبارک پاؤں پھول جایا کرتے تھے. لیکن یہاں بڑے علماء سب موجود ہیں. ہمارے مخلص گرامی حضرت حافظ و قاری محمد مختار صاحب دامت برکاتہم، بڑی گہری نظر ہے، اہل علم کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کوئی ایمان لے آیا ہو، ہماری نظر سے ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ایمان اگر لایا ہے، دین اگر پھیلا ہے، شریعت اگر بلند ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن کردار اور بلند اخلاق کی بنیاد پر. ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ
جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے اندر ہماری بڑی ذمہ داری، خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم اس ملک کے اندر اقلیت میں رہتے ہیں، مائنورٹی میں ہیں، الپ سنکھیک میں ہیں، ہے نا؟ کیا نام ہے؟ قرآن پاک نے اور ہمارے نبی نے زندگی کے ایک ایک لمحات کے لیے آئیڈیل دیا، نمونہ دیا، کس حال میں رہو گے، کس پوزیشن میں تم کو کیسی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر تم الپ سنکھیک اگر ہو، اگر مائنورٹی میں ہو، تمہارے جینے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ یہ جو ہمارا انداز ہے، یہ جو ہمارے جینے کا طرز ہے، ہمارے آنے والی نسل کے خاتمے کی خطرناک گھنٹی بجا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو تو کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندو مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہارے وجود اور تمہاری نسل کی حفاظت اس طرز زندگی میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اقلیت کو، مائنورٹی کو، الپ سنکھیک کو جینے کا طریقہ جو قرآن نے دیا ہے، اگر وہ طریقہ اگر ہم نے اختیار نہیں کیا تو نہ ہماری کوئی گارنٹی ہے، نہ ہمارے آنے والی نسل کی گارنٹی ہے، نہ ہماری مسجد کی گارنٹی ہے، نہ مدرسے کی گارنٹی ہے، نہ اسلامی کسی شعار کی گارنٹی۔ جب تک ہم قرآنی طریقے کو نہیں سمجھیں گے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے کہ اس طرح سے الپ سنکھیک جیتے ہیں، اگر اس طرح اگر جیو گے تو تمہاری بلندی کا فیصلہ ہم کریں گے، جیئیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کے اندر حضرت قاری صاحب ایک سورہ ہے، بہت مشہور سورہ، یہ سورہ ایسا ہے کہ پڑھا لکھا اور بغیر پڑھا لکھا سب جانتا ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ یوسف، ہے نا؟ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کو حالانکہ قرآن پاک کے اندر ایک مکمل سورہ ہے سورہ قصص، اس میں صرف واقعات ہی بیان کیے گئے، اس کے باوجود پورے قرآن میں جتنے واقعات گزرے ہیں اس میں سب سے بہترین واقعہ اس سورہ کے اندر، سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کے واقعے کو کہا گیا۔ احسن القصص وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، سب سے بہترین واقعہ سورہ یوسف کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سب سے بہترین واقعہ۔ تو بہت سارے لوگوں کو یاد ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، ان کو اندھے کنواں میں، ویران کنویں میں، اندھیرے میں جو کنواں تھا جنگل میں، اس میں ڈال دیا، اس کے بعد لوگ اٹھائے اور ان کو جو ہے بیچ لیا، وہ نبی زادے سے غلام بن گئے۔ یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بہتر ہیں یا یوسف بہتر ہے؟ اے نبی آپ بہتر ہیں یا یوسف علیہ السلام بہتر؟ کہا اگر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پوچھتے ہو تو محمد کو اللہ نے سارے نبیوں سے افضل بنایا، اور یوں اگر پوچھتے ہو تو یوسف علیہ السلام کا مقام بہت مرتبہ بہت بلند ہے کہ خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، یہاں تک کہ ان کی نسل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً 40,000 نبیوں کو بھیجا۔ ایسے نبی یوسف علیہ السلام بیچ لیا، غلام بن گئے، مصر کے اندر آپ کو بیچا گیا اور وہاں کے بادشاہ نے خرید لیا۔ اس وقت مصر میں دین والے صرف یوسف تھے، باقی پورا کا پورا مصر عیسائی تھے۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्पसंख्यक हुए कि नहीं? इतना बड़ा अल्पसंख्यक, इतना बड़ा अल्पसंख्यक कि दुनिया में इतना बड़ा अल्पसंख्यक आज तक नहीं हुआ। इतने बड़े खुशहाल मुल्क में, मिस्र शुरू से बहुत खुशहाल मुल्क रहा है, वहां की धरती सोना उगलने वाली, जहां फिरौन ने हुकूमत की थी, जहां नमरूद की सल्तनत थी, जहां कारून का खजाना था, जहां शद्दाद की वजारत थी, वो मिस्र। तो अजीज़े मिस्र बादशाह के यहाँ रहने लगे हजरत यूसुफ, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक वाकया पेश आ गया, गलत इल्जाम लगा करके आपको जेल में डाल दिया गया। वो गलत इल्जाम क्या था? बादशाह की बीवी ने आपको गुनाह की दावत दी, आपने कहा माअज़ल्लाह, सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मैं जिस दरबार में रहता हूं, जिस महल में रहता हूं, जिस हुदूद में रहता हूं, सब कुछ हो सकता है, उसकी इज्जत और आबरू से खयानत कभी नहीं हो सकती। मेरे प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम आपसे लाखों दर्जे जवान, आपसे करोड़ों दर्जे ज्यादा खूबसूरत हैं। उनके सामने गुनाह की दावत दी गई, आपने कहा माअज़ल्लाह, खुदा की पनाह, खबरदार मेरी तरफ से इस बुराई की कभी उम्मीद मत करना। मेरे प्यारे, हम इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी में हैं, अकलियत में हैं, अल्पसंख्यक में हैं। आए दिन ये क्या हो रहा है? एक मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ फिरार हो गई, कोर्ट मैरिज कर लिया। ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारी आने वाली नस्ल को बर्बाद करने की ये पहचान है। इसी तरह से जिया जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया, खबरदार, गद्दारी मत करना, अपने ईमान का सौदा मत करना। एक मुसलमान नौजवान अगर इस तरह की हरकत करता है, अपनी पूरी आबादी को वो जहन्नम में डालता है, पूरी बस्ती के अंदर वो आग लगा देता है। हिंदू मुस्लिम का फसाद होता, एक दूसरे की दुश्मनी हो जाती है और बरसों बरस तक इस दुश्मनी की दूरी खत्म नहीं होती। आपने इसके अंजाम को नहीं समझा और आपने मोबाइल को देखा, आपने फेसबुक को देखा, आपने मोबाइल के जरिए से आपने पूरी आबादी को खतरे में डाल दिया, पूरी नस्ल को आपने आग लगा दिया। आपको अगर गुनाह की दावत भी अगर मिलती तो कहते माअज़ल्लाह, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हमारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिखलाया था, हम यहाँ अल्पसंख्यक में हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, इसका तरीका हमें कुरान ने सिखलाया है। लिहाजा सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये काम कभी नहीं हो सकता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना ही नहीं नौजवानों, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की जिंदगी गुजार रहे हैं और मिस्र के अंदर एक आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से। आजमाइश ये आ गई, नजूमियों ने कहा, वो इल्म था उस वक्त का कि 7 साल तक मिस्र के अंदर ऐसा कहत आएगा, ऐसी भूखमरी आएगी कि एक एक फर्द भूख से रोटी के लिए तड़प कर मर जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा कोई। बादशाह वक्त परेशान, सारे पार्लियामेंट के लोग परेशान, इसका क्या इंतजाम होगा, कैसे क्या किया जाए, मुल्क की आवाम को कैसे बचाया जाए। जब आवाम ही नहीं तो मुल्क कहां से रहेगा। सब लोग परेशान हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची, कहा कि देखो पार्लियामेंट के लोगों को, तमाम मंत्री को, तमाम संतरी को
یہ اعلان کروا دو کہ ملک کے اندر اگر ایسی سنکٹ آ گئی ہے اور ایسی مصیبت آ گئی ہے اور ایسے حالات آ گئے ہیں تو اس ملک کو اس سنکٹ سے بچانے کے لیے یوسف اپنا سب کچھ لٹا کر اس ملک کے حالات کو بہتر کرے گا. میں اس ملک کو بچاؤں گا, قحط سے بچاؤں گا, بھوکمری سے بچاؤں گا, لوگوں کی حفاظت کروں گا اور گارنٹی لیتا ہوں کہ ہمارا ملک ایسا ہو جائے گا کہ ایک فرد بھی بھوک سے کبھی نہیں مرے گا. اور انہوں نے تدبیر دیا, انہوں نے علم دیا, انہوں نے سائنس دیا, انہوں نے لاجک دیا, انہوں نے انتظامی صلاحیت دیا کہ اس غلے کے لیے کوئی کولڈ اسٹور تو ہے نہیں, رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. اس سال اللہ اتنا پیداوار دیں گے, اتنا پیداوار دیں گے کہ 7 سال کے لیے کافی ہو جائے, لیکن اس کے رکھنے کا مسئلہ ہو رہا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا اس سال کا جو بجٹ ہے اتنا ہی غلہ کاٹا جائے, باقی غلہ کو اس کے خول میں رہنے دیا جائے. پوری تفسیر. اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے مصر کو اس مصیبت سے نکالا. اور ایسی مصیبت کی گھڑی میں جب انہوں نے اپنی صلاحیت سے, اپنے دماغ سے, اپنے ریسرچ سے, اپنی قابلیت سے دیش کو اس سنکٹ سے بچایا تو دنیا کا اتنا بڑا الپ سنکھیک مصر کا بادشاہ اللہ نے اس کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ تاریخ کا سب سے حیرتناک واقعہ ہے کہ اقلیت اتنا بڑا الپ سنکھیک ہو اور اس کی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرد ہے اور اس کو پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی انہوں نے خدمت کیا, ملک کے لیے کام آئے, ملک کو مصیبت سے بچایا, ملک کو سنکٹ سے بچایا. آج بھی ہمارا ملک مہنگائی سے جوڑ رہا ہے, انتشار سے جوڑ رہا ہے, آپس میں اختلاف بے شمار ہو چکے ہیں, آپس میں فساد اور فتنے ہو رہے ہیں. نوجوانوں, یوسف کی طرح کوئی ایسا جوہر دکھلاؤ, ایسا کمال دکھلاؤ کہ ملک سے مہنگائی کو دور کر سکو, ملک کے اندر خوشحالی لا سکو, ملک کے اندر ایک دوسرے کی محبت کو جگا سکو, ایک دوسرے میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر سکو. ایسا کوئی کمال دکھلا دو, ایسا کوئی جوہر دکھلا دو. یہ ملک تمہاری اس قابلیت اور اس جوہر کا انتظار ٹھیک کرے گا. اس میں بیٹری ختم ہو گیا ہوگا. ضرورت ہے کہ نہیں ایسی قابلیت کی, ایسے جوہر کی. اے لوگوں, آج یہ ہمارا ملک یہ مہنگائی کا شکار ہو چکا, آپ سے انتشار کا, اختلاف کا, بھائی چارگی کا, یہ ہر اعتبار سے یہ پریشانی میں آ چکا ہے. یہ ان ساری چیزوں کا انتشار کا وقت بن چکا ہے, اس کی ترقی کے دروازے رک گئے ہیں. تم میں اگر کوئی کمال دکھلانے والا ہے, تم میں اگر کوئی جوہر دکھلانے والا ہے, ملک کو اس سنکٹ سے نکالو, مہنگائی کی سنکٹ سے, اختلاف کے سنکٹ سے, انتشار کے سنکٹ سے نکال کے ملک کو محبت کا پیغام اگر دے دو گے اور ان مصیبتوں سے نکال لو گے, آج بھی یوسف کی طرح تم کو پورا ملک گلا لگانے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں, یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. ہارون رشید کے زمانے میں ایک نوجوان آیا, لمبا ترنگا, اور کہا کہ حضور میں کچھ اپنا کمال دکھلانا چاہتا ہوں, مجھے موقع دیا جائے. کہا دکھلاؤ. کمال والے کو, علم والے کو ہارون رشید بڑا نوازتا تھا, بڑا علم دوست تھا. کہا دکھلاؤ. اس نے اپنے جیب سے 9 سوئی نکالے. کتنا؟ 9 سوئی نکالا. 40 قدم سے دور سے, بعض مورخین 70 قدم لکھا, علامہ ابن خلدون نے. اس نے سوئی کو اس کمال سے پھینکا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر کے وہ نوک اس کا نیچے چلا گیا اور اس کا پاسا اوپر آ گیا. یہ کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ کمال ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد 40 قدم دور سے باقی 8 سوئی کو اس کمال سے پھینکا
کہ اس کے بائیں سے اس کے پاسے سے ساری سوئی گزر گئی. سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کتنا بڑا کمال ہے، معمولی کمال ہے، اتنا بڑا کمال کہ پہلی سوئی کو جو پھینکا تو بالکل اس کا نوک جو ہے نیچے اور اس کا پاسا جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اوپر، اور اس کے بعد 8 سوئی کو اس کمال سے اور اس کرتب سے اس نے پھینکا کہ اس کے پاسا ہو کے 8 سوئی بلا ٹکرائے ہوئے وہ گزر گئے. کمال. ہارون رشید نے کہا اس آدمی کو 50 درہم انعام دے دو. کیا کہا؟ 50 درہم انعام دے دو. خزانچی سے کہا 50 درہم اس کو انعام دے دو. اس زمانے کا بڑا انعام تھا. اور جلاد کو بلایا اور کہا یہ کمال دکھلانے والے نوجوان کو 100 کوڑے ابھی دربار میں لگا. یہ تو عجیب بات ہوگی قاری صاحب. انعام بھی ہو رہا ہے اور کوڑے بھی لگ رہے، سزا بھی ہو رہی. کہا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ وزیروں نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے انعام اس کو اس لیے دو کہ اس نے سوئی میں سے سوئی نکال کے کمال کر دیا، اور 100 کوڑا اس لیے اس کو مارو کہ اس نے ایسے ہنر پر محنت کیا ہے جس سے نہ اس کی نسل کی بھلائی ہے، نہ اس کے گاؤں والے کی بھلائی ہے، نہ محلے والے کی بھلائی ہے، نہ آبادی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا. اس لیے اس کو 100 کوڑے اس کو جرمانے میں مارا. میرے پیارے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک گیم کھیلنے میں پوری رات جگ جاتے ہیں. کیا ہے بات؟ ارے فلاں کا بیٹا پوری رات جگ کر کے اس گیم کو اس نے جیت لیا ہے. سمجھا؟ پوری رات کی نیند کو قربان کر دیا. وہ ایسی گیم کھیلتا ہے، وہ ایسا ہنر جانتا ہے موبائل میں کہ دوسرا جو ہے حیرت میں پڑ جاتا ہے. اگر ہارون رشید کا دور اگر ہوتا ان نوجوانوں کو 100 کوڑے لگائے جاتے. یہ تمہارا وہ کمال ہے جس میں نہ کسی قوم کا بھلا ہے، نہ تمہاری اولاد کا بھلا ہے، نہ تمہاری بیوی بچے کا بھلا ہے. کمال تو وہ ہوتا جس میں اس آبادی کا بھلا ہوتا، تمہارے گھر کا بھلا ہوتا، تمہارے خاندان کا بھلا ہوتا. ایسا کوئی کمال کر کے دکھلاتے، ایسا کوئی تم MD بن جاتے، MBBS بن جاتے، تم نیٹ نکالتے، تم BPS میں جاتے، تو UPS میں جاتے، اور اس طرح کا کمال دکھلا کر کے اپنے محلے، اپنے نسل اور اپنے خاندان کے نام کو اگر روشن کرتے. کمال تو یہ ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارا وقت چلا گیا ہے تو انشاءاللہ اپنی نسل کو اور اپنے آنے والی جو اولاد ہے انشاءاللہ ان کو اس لائق بنائیں گے. انشاءاللہ بنائیں گے نا انشاءاللہ. ارادہ کر دیجئے کہ انشاءاللہ جو کچھ ہو ہم اپنی اولاد کو ایسا بنائیں گے جو ہمارے خاندان کا نام روشن کرے، ہمارے محلے، ہمارے گاؤں، ہماری آبادی، ہمارے علاقہ، بلکہ ہمارے ملک کے نام کو روشن کرے. اور ملک کے اوپر اگر کوئی مصیبت اگر آ جائے تو ملک کو اس سنکٹ سے نکالنے کا کمال اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہو. اب اپنی اولاد کو اس لائق بنائیں گے انشاءاللہ. ہلو. تو میرے بھائیوں یہ پیغام مجھے دینا تھا. شادی بیاہ کی مناسبت سے چند باتیں اور عرض کر دینا ضروری ہے. مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے مخلص گرامی، کیا نام ہے بابو کا؟ اکرام الحق صاحب کی بچی کی شادی کل ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس شادی کو ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی تربیت فرمائی، نبی کے اعتبار سے الگ تربیت فرمائی، رسول کے اعتبار سے الگ تربیت فرمائی، اور شوہر کے اعتبار سے الگ تربیت فرمائی، باپ کے اعتبار سے الگ تربیت فرمائی. ہر ایک کا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں، جن کے پاس اللہ نے بیویاں دی ہیں، بچے دیے ہیں. یہ بیوی کون ہیں؟ ان کے مقام کو ہم نے سمجھا نہیں.
ان کے مرتبہ کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے صرف بیوی سمجھا، اور بیویوں نے اپنے شوہر کو کمانے کی مشین سمجھا، اس سے آگے اس نے سمجھا نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے شوہر کا جو مقام دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر کی ذمہ داری سکھلائی سمجھائی، وہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ جب تک اس کو اپنی زندگی میں ہم لاگو نہیں کریں گے، ہمارا گھر کبھی جنت نہیں بنے گا، ہمیشہ تو میں اور لڑائی جھگڑے کا اڈا بنا رہے گا۔ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور بیوی کہتی ہیں کہ حضور مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، ذرا چولہے کے پاس بیٹھ جائیے، اور میں نے روٹی اس میں ڈال دیا ہے، ذرا روٹی کو الٹ پلٹ کر دیجیے، ذرا الٹ پلٹ کر دیجیے روٹی کو۔ میرے پیارے، اپنے جگر پہ اپنے دل پہ ہاتھ ڈالیے اور سوچئے، معمولی سے معمولی آدمی اگر اس کی بیوی اگر کہہ دے کہ ذرا سا آنچ لگائیے گا، ذرا روٹی کو دیکھیے گا، میں ٹیول پر سے آ رہی ہوں یا کسی ضرورت سے اگر آ رہی ہوں، اس کا مزاج کیسا ہو جائے گا؟ تم کو تمیز نہیں، تمہارے باپ کو تمیز نہیں، تمہارے خاندان کو تمیز نہیں، شوہر کو تم کہتی ہے چولہا کے پاس ذرا روٹی پلٹ دینے کے لیے۔ اب فیصلہ کیجیے، تمیز کی کمی کس میں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیز ہم کو سکھلایا تھا۔ حضرت عائشہ نے جب کہا کہ روٹی کو الٹ پلٹ کیجیے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ابو بکر کی بیٹی محمد کے مقام کو تم نہیں جانتی، جن کے نام سے بادشاہ وقت برستے ہیں، اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، اور ان کو تم کہتی ہو کہ ذرا روٹی کو پلٹ دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمیز نہیں سکھلایا، یہ طریقہ نہیں سکھلایا، بلکہ فوراً بیٹھ گئے، کہا جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو جب تک میں روٹی کو پلٹ رہا ہوں۔ یہ سبق دیا۔ نمونہ جو سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ کیا ہے اسوہ حسنہ؟ یہ خوبصورت واقعات نہیں ہے، بلکہ آپ کی گھریلو زندگی کو، میاں بیوی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مصروف اور مشغول ترین انسان کوئی ہو نہیں سکتا۔ باہر سے آ رہے ہیں، حضرت عائشہ گھر میں ہے، کوئی کام کر رہی ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا بنانے کا وقت ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا نکالا اور خود سے گوندنا شروع کر دیا۔ اگر آپ سے اگر کہا جاتا میں دن بھر پیسہ کماتا ہوں، دن بھر پریشان رہتا ہوں، دن بھر دکان چلاتا ہوں، میرا دماغ الجھا رہتا ہے، میرا موڈ خراب رہتا ہے، گھر لوگ آتا ہے آرام کرنے کے لیے، تم کہتی ہو ذرا آٹا چھان دیجئے یا آٹا سان دیجئے، کیسا مزاج ہوگا؟ اس وقت میں تمہارا مزاج اگر محمد کے مزاج کے مطابق اگر نہیں ہوا تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے آج مجھے وہ بات کہہ دیا کہ آپ کی بات سے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا مجھے موقع مل جائے گا، اور میں بھی آٹا گوندھ کر کے آقا کی سنت پر عمل کرنے والوں میں اپنا نام نکالوں گا۔ جذبہ تو یہ ہونا چاہیے نا، یہ شوق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو طریقہ سکھلایا، شوہر کو سلیقہ سکھلایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اتنا انعام دیتا ہے، اتنا انعام عطا فرماتا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، دور دراز سے نام سن کر کے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے،
تو بیوی نے اتنا برا بھلا سنایا، وہ ناامید ہو گئے، جو واپس جا رہے تھے لوگوں نے بلایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے ولی ابو الحسن خرقانی سے ملنے آئے تھے، بڑا نام سنا تھا ان کا، لیکن ان کی بیوی تو الٹا سیدھا اتنا بول رہی ہے کہ میرا ارمان چکنا چور ہو گیا، میں جا رہا ہوں وطن۔ کہا کہ نہیں میاں، وہ چلے گئے ہیں جنگل جلاون لانے کے لیے، اگر تم آ گئے ہو اتنے دور سے ملاقات کر لو، زیارت کر لو، دیدار کر لو، اس لیے کہ اللہ کے ولی کا دیدار کرنا، علماء کا دیدار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کی طرح ہے۔ وہ لوگ گئے، دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جلاون کا گٹھر لے کر کے شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور ہاتھ میں خطرناک قسم کا سانپ ہے، اس سانپ کا کوڑا بنائے ہوئے ہیں، اور شیر اگر شرارت کرتا ہے تو اس سانپ والے کوڑے سے اس کی پٹائی بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا، لوگ حیرت میں پڑ گئے، قریب آئے، ملاقات ہوئی، یہ سمجھ گئے میرے گھر گیا ہوگا، میری بیوی نے اس کو شعر و شاعری سنائی ہوگی اور اس سے اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، یہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میرے پاس آ رہا ہے، اللہ کے ولی تھے، الہام ہو گیا۔ کہا میرے گھر گئے تھے؟ کہا ہاں۔ بیوی سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں۔ کہا انہوں نے ایسا ایسا کہا؟ کہا دیکھو میرے ساتھ اس کی جو زیادتی ہے اور اس کی جو سلوک اس کا جو میرے ساتھ ہے، اس سلوک پہ صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالی میرے لیے شیر کو میری خدمت میں بھیجتا ہے اور سانپ بچھو کو بھی میری خدمت میں بھیجتا ہے۔ یہ بیوی ہے کون؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز تقریر جب آپ نے کی مردوں پر کہ ایک ایک مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں ایسی حور عطا فرمائیں گے، ایسی حور عطا فرمائیں گے کہ اگر وہ اپنا تھوک اگر دنیا میں اگر پھینک دے تو کیا بتاتے ہیں علماء؟ کیا بتاتے ہیں مولانا مسلم صاحب؟ بھائی صاحب، پورا سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اور علماء سے سنے ہوں گے اگر وہ انگلی اگر ادھر بڑھا دے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تقریر ختم ہوئی، عورتوں کی طرف سے فرمائش آ گئی، حضور تقریر تو ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے کر دیا، تو مرد کو تو حور مل جائے گا، اور ہم میں اگر کوئی جنتی ہو تو وہ، اس پر آپ نے کوئی تقریر نہیں کیا۔ کہا سلمہ اس سوال تو گھر میں ہی پوچھ لیتی۔ کہا کہ نہیں، میں مجلس میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے تمام مردوں کو تقریر سنا دیا اور ہم لوگ محروم ہو گئے، نا امید ہو گئے، ہم لوگوں کا کیا ہونے والا؟ کہا سلمہ دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کو جنت میں اس درجے کی حور عطا فرمائیں گے۔ اور سنو سلمہ، حور کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے۔ کیا بتا رہا ہوں؟ حور کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا میں میاں بیوی جو زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس کا شوہر اگر اس حال میں رخصت ہوا کہ اپنی بیوی سے وہ خوش تھا، یا بیوی اس حال میں رخصت ہوئی کہ شوہر اس سے بہت خوش تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اسی بیوی کو جنت کی حور بنا کر اس مرد کے لیے پیش فرمائے۔ الگ سے حور نہیں ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، تم میں سے وہ بھی بڑی خوش نصیب ہے کہ اس کا شوہر دنیا سے اس حال سے روشن ہوا، اس حال سے رخصت ہوا کہ اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی خدمت سے، وقت پر کھانا دینے سے، شوہر کے دل کو جیتنے سے، اس کی
तमाम खिदमतों से शौहर अगर खुश होकर के दुनिया से गया है, अल्लाह उसी बीवी को जिसको आप फलाना की अम्मी कहते हैं, फला वाली कहते हैं, फलानिया की अम्मी कहते हैं, उसको ऐसे पुकारते वैसे पुकारते हैं, अल्लाह उसी को जन्नत में आपके लिए हूर बना देगा। इसलिए हूर वाली तकरीर सुन करके अलग मखलूक न समझिए, बल्कि बीवी के साथ ऐसा सलूक कीजिए कि ये मेरी बीवी ही नहीं है। अगर इससे खुश होकर के अगर हम यहां से गए, अल्लाह इसको जन्नत में ही मेरा साथी बना देगा। और बीवी अपने शौहर को अगर तकलीफ देती है, अगर सताती है, अगर बेजुबानी करती है, अगर बदतमीजी करती है, तो जन्नत की औरतें जो इनके लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, वो उनके लिए बद्दुआ करती है कि ये तो चंद रोज के लिए तुम्हारे यहाँ मेहमान हैं। अल्लाह ने उनके इंतजार में मुझको जन्नत के अंदर रख दिया है, वो चंद रोजा मेहमान है, अल्लाह के वास्ते उसको सताओ नहीं। तुम्हारा हूर का दर्जा खत्म होके अल्लाह ने उसके लिए मुझे हूर बना दिया। इसलिए आप शौहर को शौहर ही ना समझें कि ये फला के अब्बू है, ये पैसा कमाने के मशीन है। नहीं, ये तो वो है जो दुनिया में ही मेरे साथी है और जन्नत में भी मेरे साथ रहने वाले हैं। इस अजमत और इस मोहब्बत के साथ अगर शौहर के साथ जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह तबारक ताला आपके घर को जन्नत बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसलिए बीवी को सिर्फ बीवी ना समझा जाए, बल्कि ये भी समझा जाए कि ये तो मेरी दुनिया ही की साथी नहीं, बल्कि जन्नत की भी साथी है। लिहाजा बीवी इस फिक्र में रहे कि शौहर हमसे हमेशा खुश रहे, और शौहर इसको फिक्र में रहे कि बीवी हमेशा हमसे खुश रहे। बीवी के साथ शौहर का सलूक दारोगा होना नहीं होना चाहिए, बल्कि नरमी का सलूक होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीवियां ऐसी होती हैं कि जो कमजर्फ होते हैं वो उस पे गालिब होते हैं, यानी ऐसे सख्ती करते हैं, उस पे सख्ती करने वाला, और उसके आने के बाद ही घर में सन्नाटा छा जाए, घर की मुस्कुराहट खत्म हो जाए, घर की हंसी खत्म हो जाए, घर की बेतकल्लुफी खत्म हो जाए, अल्लाह ताला इस शौहर की पकड़ फरमाएगा। ऐसा मिजाज हो, सलाम के साथ घर में दाखिल, सलाम के साथ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जब तशरीफ ले जाते थे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नहीं। मेरे भाइयों, हमने फोन किया, आप फला की अम्मी उठाई तो हम कह रहे हैं हेलो, तो हमने आवाज पहचान लिया। हम हेलो इसलिए कह रहे हैं कि वो बीवी है, वो हमको सलाम करेगी, हम इसलिए हेलो कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शौहरों को तमीज सिखलाई कि मोहम्मद अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को अमली तौर से तरबियत करता है, और वो कहीं से आता है तो पहले खुद सलाम करता है। लिहाजा फोन उठा करके इस इंतजार में रहना कि मेरी बीवी मुझे सलाम करेगी। मेरे प्यारे, शरीयत का बड़ा बारीक मसला है, बड़ा बारीक मसला है। जो सलाम का इंतजार करने वाला हो उसको सलाम न करना बेहतर है ना। कैसा मसला, इसलिए इंतजार नहीं। अगर हमने देख लिया मेरे घर का फोन है, मेरी बीवी किया होगा, मेरी बेटी या मेरे बच्चे किए होंगे, फोन उठाए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये तरबियत जब उसको बाप की तरफ से मिलेगी, कल को वो इस तलाश में रहेगी कि अब्बा पहले सलाम कर लेते हैं, फला के अब्बू पहले सलाम कर लेते हैं, इसलिए वो कोशिश करेगी कि मेरा सलाम से पहले होना चाहिए। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ने का आपने मौका देंगे, आप मौका देंगे, माहौल देंगे। मेरे भाइयों, शादी ब्याह अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है, बड़े मरहले के साथ पहले अगल बगल से मालूम करते हैं, उसके बाद जो है फिर देखा देखी होती है, फिर जब से रिश्ता शुरू होता है उसकी जानकारी और रिश्ते कैसे मजबूत हो रिश्तों में लग जाते हैं, और कई मरहले गुजरने के बाद तब जो है रिश्ता होता है, शादी होती।
अल्लाह मर्दों को अकल दे, अगर रिश्ता को खत्म करने का अगर मौका होता है तो रिश्ता ही खत्म नहीं करते बल्कि कुरान के अहकाम को भी खत्म कर डालते हैं। शादी और निकाह के लिए उतना मशवरा नहीं है जितना मशवरा निकाह को खत्म करने के लिए बार बार कुरान कहता है। नहीं, अगर नहीं मिल रहा है, नहीं अगर मिजाज नहीं मिल रहा है, आपस में कोशिश करो। अगर ये कोशिश भी कामयाब नहीं है तो तुम जो है अलग कर दो। अगर ये कोशिश भी नाकाम हो गई तो थोड़ा घर से अलग हो जाओ। ये कोशिश भी अगर नाकाम हो गई तो उसके बाद उनके मायके से कुछ को बुला लो, अपने लोगों को बुला लो। आपस में समझाने बुझाने का कई मंजिल है, कई मरहले हैं। दो आदमी उधर से बुलाओ, दो आदमी इधर से बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो। खुदा की कसम, शादी करने में और निकाह करने में जितना मरहला नहीं है उससे कहीं ज्यादा रिश्ते को खत्म करने और तलाक देने में मरहला है। क्या था इसका? उठ खड़ा हुआ, हमने ऐसा कर लिया। ये हमने रिश्ता को नहीं तोड़ा बल्कि कुरान के सूरे को हमने तोड़ दिया, कुरान के अहकाम को हमने ज़ब्ह कर दिया। अब अल्लाह तबारक ताला कुरान के अहकाम को तोड़ने का भी वबाल देगा और ऐसी बेचैनी पैदा करता है, उसका घर लुट जाता है, उसकी जिंदगी वीरान हो जाती है, उसके बच्चे तबाह हो जाते हैं, उसकी जिंदगी से चैन और सुकून सबको अल्लाह खत्म कर देता है। इसलिए मेरे प्यारे, अल्लाह ताला ने जो बीवी दी है, अगर इसके साथ अगर नाचाकी अगर होती है उसको एडजस्ट करना चाहिए, उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। निभाने के जितने तरीके हो सकते हैं, कुरान ने जितने रास्ते बताए हैं उन तमाम रास्तों को इख्तियार किया जाए। और बगैर इख्तियार किए हुए अगर हमने कोई कदम उठा लिया, अल्लाह तबारक ताला की ऐसी पकड़ आती है कि जिंदगी में कभी उसको चैन और सुकून नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ कि मेरा टाइम जो है करीब हो गया होगा, नहीं है ना? इसलिए कि हमारे मुंह बटन तो है नहीं। हाँ, घड़ी देख करके टाइम हमारा हो रहा है, समझा? इन बातों पर खास ध्यान दीजिए, खास तवज्जो दीजिए। दुनिया के अंदर बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारी शरीयत है, बहुत सारा दीन मनगढ़ंत भी हैं, लेकिन तमाम मजहबों में सिर्फ इस्लाम ही एक वैसा मजहब है। शादी यहूदी के अंदर, ईसाई के अंदर, बुद्ध के अंदर, सिख के अंदर, सबके अंदर शादी होती है, लेकिन सिर्फ इस्लाम को अल्लाह ने ऐसा दीन बनाया है कि इसके अंदर जो शादी होती है, इस शादी को अल्लाह ने इबादत का दर्जा फरमाया है ना? क्या दर्जा है? इबादत का दर्जा है। लिहाजा इबादत इबादत की तरह होनी चाहिए, बल्कि इबादत से भी ऊंचा दर्जा अल्लाह ने निकाह और शादी का दिया है, इबादत से भी ऊंचा दर्जा। आप कहिएगा हजरत ये कौन तकरीर हो गई? कारी साहब कहेंगे कि इबादत का दर्जा तो सुनते थे, इबादत से भी ऊंचा दर्जा है तो नहीं सुने हुए थे। हाँ, समझाना पड़ेगा। इस्लाम में शादी की और निकाह की हैसियत इबादत ही का दर्जा नहीं है, बल्कि इबादत से भी ऊपर का ऊंचा दर्जा है। आप कहिए कैसे? आपने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, समझा? तो नमाज पढ़ने के बाद आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक बंदा नमाज जब पढ़ लिया तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ये जरूर सुना होगा, ये तो जरूर सुना होगा कि आदमी जब शरीयत के मुताबिक अगर वो निकाह कर लेता है, अल्लाह ताला उसके आधे ईमान के मुकम्मल होने की गारंटी देते हैं। बताओ, इबादत से भी ऊंचा दर्जा है नहीं? फलियत्तक़िल्लाह फिन्निस्फ़िल बाक़ी। लिहाजा अब उसे आधे ईमान को मुकम्मल करने में अल्लाह से हर कदम पर डरना चाहिए। तो मेरे भाइयों, निकाह हमारी शरीयत में, हमारे मजहब में अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं है कि इबादत का दर्जा, बल्कि इबादत से भी ऊंचा मकाम अता फरमाया। आदमी सही तरीके से शरीयत के एतबार से, वो लड़का हो या लड़की हो, अगर रिश्ता अगर हो जाता है तो निकाह होने के बाद अल्लाह तबारक ताला उसको आधा ईमान मुकम्मल कर देता है। और ऐसा नहीं है कि आदमी बीवी को बीवी ना समझे। मैंने दो बात बताई,
ایک تو یہ ہے کہ بیوی کو بیوی نہ سمجھیے کہ یہ میری یہی تک کے لیے نہیں، بلکہ جنت کی حور بھی اللہ نے اسی کو بنا دیا۔ اگر جنت چاہتے ہو تو جنت کی قدر کرنی پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتے جتنے بھی ہیں یہ سب آسمان پہ مقرر ہو جاتے ہیں، زمین پر اس کا عمل ہوتا ہے، زمین پر اس کا عمل ہوتا ہے، آسمان پر یہ رشتے مقرر ہو جاتے ہیں، اور رشتہ اللہ کا مقرر کیا ہوتا ہے۔ لہذا بیوی جیسی بھی ہو، کالی ہو، کلوٹی ہو، دبلی ہو، پتلی ہو، جس معیار کی ہو، اس کو بیوی مت سمجھنا، بلکہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قدر کرو، اپنا مقدر سمجھ کر کے اس کو قدر کرنا۔ آج سے اگر سمجھیں گے اس بیوی کی محبت اور اس کی عظمت اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دل میں ڈال دے، چاہے وہ صحت میں ہو تب بھی، اور بیماری میں ہوگی تب بھی، جوانی ہوگی تب بھی، اور بڑھاپے میں ہوگی تب بھی، اللہ اس کی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اس لیے بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھنا ہے، بلکہ اپنا مقدر بھی سمجھنا ہے، اور اللہ کا وہ فیصلہ سمجھنا ہے جسے اللہ نے آسمان پر طے کر دیا۔ اور لڑکیوں کو بھی، عورتوں کو بھی وہی سمجھنا چاہیے کہ شوہر ہمارا چاہے دبلا ہو، پتلا ہو، کالا، کلوٹا، نکما، جیسا کچھ بھی ہو، یہ صرف میرا شوہر نہیں ہے، یہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یہ فلاں گاؤں کا رہنے والا نہیں ہے، فلاں کے ابو نہیں ہے، بلکہ یہ میرا مقدر بھی ہے، اللہ کا فیصلہ بھی ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے جسے اللہ نے آسمان پر کہہ کر کے ہمارے نصیب میں اس نے بھیجا ہے۔ لہذا ایمان تو ہمارا یہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ تقدیر ہے ہماری، یہ مقدر ہے ہمارا، یہ کالا ہو یا کالی ہو، یہ پتلا ہو یا پتلی ہو، یہ بیمار ہو یا بیمار والی ہو، یہ صحت مند ہو یا بغیر صحت مند والی، بیوی شوہر کو اپنا مقدر سمجھے، شوہر بیوی کو اپنا مقدر، اور اللہ کا فیصلہ جب سمجھے گا تو زندگی انشاءاللہ بڑی خوشی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بچی کا رشتہ ہونے جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بچی کی زندگی میں ہمیشہ ہمیش کی خوشی اور مسرت عطا فرما دے، اور جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، ان کے مقصد کو کامیاب کرے، ان کی تمام مرادوں کو پوری فرمائے۔ بیٹی کا رشتہ جس مقصد کے لیے آدمی کرتا ہے، باپ ماں کرتے ہیں کہ وہ میکے میں جائے، سکون کی زندگی، خوشی کی زندگی ہو، ہر ایک کے درمیان یہ محبوب رہے، ہر ایک کے گھر میں پیاری رہے، اس ارمان کے ساتھ رشتہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ارمان کو مکمل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔